مولانا اسحاق کا ایک جملہ سونے کے قلم سے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے یعنی قابل ہے. انہوں نے کہا تھا بتاؤ خلفائے راشدین نے کون سی اپنی جدادیں بنائی ہیں, اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے وہ مرے ہیں کہ تم کو کہ انہیں لالچ تھی. پوری زندگی چٹائی پہ حضرت عمر سوتے رہے مسجد کے اندر, اپنے بچے کو خلیفہ نہیں نامزد کیا. لوگوں نے حالانکہ مشورے دیے ہیں, حضرت ابو بکر نے اپنے بچوں کو خلیفہ نامزد نہیں کیا. پوری زندگی کس برسی میں ایک اسلام کے غالب ہونے تک ساری تکلیفیں لالا سے اٹھائیں. جب اس کا فروٹ کھانے کا وقت آیا ہے اس وقت بھی جنگوں کی مصیبت کاٹ رہے ہیں. بوڑھے وقت میں تو انسان آرام کرتا ہے. 2.25 سال حضرت ابو بکر کی ایک رات بھی سکون سے گزری ہے. کتنے معاذوں میں جنگ کھولی ہے. منکرین زکات, مسلمہ کذاب, پرشین امپائر اور ایون رومن امپائر کے لیے بھی آپ نے اپنے وہ جب حضرت بلال نہیں ان کو روک رہے تھے, حضرت بلال کو بھی بھیجنا پڑا. حضرت عمر کی پوری زندگی جنگوں سے بھارت ہے. پھر اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے مرے. زیادہ زیادہ خلیفہ بنا جاتے نا. جنہوں نے خلیفہ بنایا بنو امیہ نے, وہ نظر آ رہا ہے دنیا کے لیے سب کچھ کیا. جنہوں نے اللہ کے لیے کیا انہوں نے تو اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا. اولاد تو ان کی اسی طرح ہی رہی ہے. محمد بن ابی بکر کو بنو امیہ نے قتل کیا, عبد الرحمن بن ابی بکر کو بنو امیہ نے قتل کیا. ویسے تو کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر کی جو اولاد سے ہے امام جعفر, ٹھیک ہے, تو یہ بتاؤ نا امام جعفر حضرت ابو بکر کی اس اولاد سے ہے کہ جس اولاد کو بنو امیہ نے قتل کروایا محمد بن ابی بکر. اگلی گل نہیں دستے, ادھی گل دستے نے. اس کو تو آپ درست ہی نہیں سمجھتے. یعنی اس سے مراد میں ناسبیوں کو کہہ رہا ہوں. اور ہمیں دوز لگاتے ہیں جی جو ائمہ تھے اہل بیت کے, وہ تو حضرت بکر کی اولاد میں. کیڑی اولاد؟ وہ اولاد جنہی پرورش مولا علی نے کی تھی, محمد بن بکر کی, جو جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے. اور جب حضرت عائشہ کا اونٹ گرا, اس محمد بن ابی بکر کے ساتھ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو احترام کے ساتھ گھر روانہ کیا. جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا. حضرت علی نے کہا میں بڑا بدبخت ہوں گا, تو فرمایا تم نے ایسا کرنا ہے عائشہ کو اس کے گھر تک پہنچا دینا, اور پہنچایا. تو یہ چھوڑ دیں, مقدمے میں کبھی بھی کوئی جیت نہیں سکتا. پک اینڈ چوز آپ کریں گے تو وہ فٹ ہی نہیں بیٹھے. یہ اسی طرح ان کو تو چھوڑ دیں, تو بڑی ہستیاں تھیں. میں اپنے بارے میں دیکھتا ہوں کہ میرے بارے میں بلیم لگا رہے ہیں کہ جناب یہود و نصارہ سے فنڈنگ آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جب بکواس کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے میرے کوئی ارادہ متزلزل ہوتا ہے؟ میرے تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں واقعی ٹھیک ہوں, مجھے تو پتا ہے مجھے فنڈنگ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تو میں تو اور پکا ہو جاتا ہوں نا. اس کے جھوٹے الزام لگانے سے کیا سمجھتے ہیں یہ کہ مجھے پیچھے کر لیں گے؟ میں تو اور چڑھ کے آؤں گا. انہوں نے ٹرینڈ چلایا, میں لا کے ہاتھ چھڑا چڑی. انہیں اس وقت انہوں روندے ہون گے کہ ایسی ٹرینڈ کیوں چلایا. اور ٹرینڈ بھی خیر ان کے اوپر الٹ گیا. اس ٹرینڈ میں تو سارے میکسیمم کمنٹس ہمارے حق میں تھے, ان کے حق میں تو بہت تھوڑے کمنٹس تھے. یہ چیز دیکھیں, پک اینڈ چوز نہ کریں مقدمے.